السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اللہ رب العزت کس انداز میں قبول فرماتا تھا، اس کا ایک منظر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، فقام اعرابی، اور ایک اعرابی انسان کھڑا ہو کے عرض کرتا ہے، ہلکت الاموال وجاع العیال۔ اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، بارش رکے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا ہے، اب تو ہمارے مویشی تباہ ہو رہے ہیں، بچے بھوکوں سے مر رہے ہیں، فصلیں اجڑی ہو رہی ہیں، تو آپ اللہ رب العزت سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں بارش عنایت فرما دے۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آسمان میں قزعۃ من السحاب، بادل کا ایک ٹکڑا نہیں تھا، ابر کا نام و نشان نہیں تھا، اور کہیں پہ بارش کے کوئی آثار قطعاً دکھائی نہیں دیتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اے اللہ مدینہ والوں کو بارش نصیب فرما دے۔ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ابھی آپ ممبر سے نیچے نہیں اترے تھے، حتی رأیت المطر یتحادر علی لحیتہ، اور میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی داڑھی مبارک بارش سے بھیگ رہی تھی اور اس پر بارش کے قطرے برس رہے تھے۔ فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ وَغَدًا وَبَعْدَ غَدٍ حَتَّى الْجُمْعَةِ الْأُخْرَى۔ جناب انس کہتے ہیں کہ اس وقت بارش شروع ہوئی جب آپ نے دعا کی تھی، مسلسل ہوتی رہی، اگلے دن ہوتی رہی، اس سے اگلے دن ہوتی رہی، حتیٰ کہ اگلے جمعے تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ اگلے جمعے پھر وہی اعرابی یا کوئی اور وہ کھڑا ہوا اور اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو بارش اتنی کثرت سے ہو چکی ہے کہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر بہہ رہی ہیں، تو آپ اللہ رب العزت سے دوبارہ دعا فرما دیجئے۔ تو آپ دعا فرماتے ہیں، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ بارش کو مدینے کے ارد گرد دائیں بائیں ادھر ادھر لے جا، ہمارے اوپر نہ ہو۔ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فما رأیتہ یشیر الی سحابۃ من السماء الا وانفرجت، جو ہی آپ علیہ السلام اپنی اس مبارک انگلی سے اللہ سے دعا کرتے ہوئے جیسے جیسے اشارہ کرتے جاتے تھے، میں دیکھ رہا تھا کہ بادل مدینے سے باہر ہٹتے جاتے تھے، حتی کانت کالجوبہ، حتیٰ کہ مدینہ منورہ ایک حوض کی مانند ہو گیا، اس کے چہار اطراف بارش برس رہی تھی لیکن مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ وحتی سال وادی القنات شہرا، حتیٰ کہ مدینہ کی وادی قنات اس قدر اللہ نے بارش برسائی کہ وادی قنات ایک مہینہ تک اس کے اندر ندی نالے بہتے رہے، زمین خوب سیراب ہو گئی۔ یہی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ ان کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس لے کے آتی ہیں
اور ان کے لیے دعا کرواتی ہیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ السلام، مجھے آپ کی احادیث یاد کرنے کا بہت شوق ہے، لیکن میں جو ہی یاد کرتا ہوں مجھے بھول جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ابو ہریرہ اپنی چادر بچھاؤ، اوسط رداءک، چادر نیچے بچھا دو۔ وہ چادر بچھا دیتا ہے۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں ضمہ الیک، اس چادر کو اپنے جسم کے ساتھ چمٹا لیجئے، اپنے سینے کے ساتھ لگا لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو ہی میں اس چادر کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتا ہوں فما نسیت بعد ذلك اليوم، اس دن کے بعد آج تک اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے سنا ہوا مجھے ایک لفظ بھی کبھی نہیں بھولا ہے۔ امام حاکم مستدرک حاکم میں لکھتے ہیں کہ ان کا امتحان لینے کے لیے، حضرت ابو ہریرہ کا امتحان لینے کے لیے مدینہ کا گورنر مروان اپنے سیکٹری کو بلاتا ہے اور اس سے کہتے ہیں کہ میں جناب ابو ہریرہ کو بلاؤں گا، میں ان سے کہوں گا حدیثیں سناؤ، وہ مجھے سنائیں گے اور تم چھپ کے لکھتے جانا، لکھتے چلے جانا اور ریکارڈ اپنے پاس محفوظ رکھنا۔ وہ جناب ابو ہریرہ کو بلا لیتا ہے، کہتے ہیں حدیثیں سنائیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ احادیث سناتے جاتے ہیں اور ان کا سیکٹری ان کو لکھتا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک سال گزر جاتا ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس واقعے کو جیسے بھی ان کے ذہن میں تو نہیں تھا کہ اس کا کیا پلان اور کیا منصوبہ بندی ہے۔ ایک سال کے بعد دوبارہ جناب ابو ہریرہ کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ پچھلے سال جو تم نے احادیث سنائی تھیں وہی احادیث مجھے دوبارہ سنائیں، اور اپنے سیکٹری سے کہہ دیتا ہے کہ چھپ کے بیٹھ جائیں، جو پچھلے سال انہوں نے احادیث سنائی تھیں اور تم نے لکھی تھیں ان کے ساتھ اب جو سنائیں گے ٹیلی کرتے جانا ہے اور پھر بتانے کیا فرق واقع ہوا ہے۔ وہ ٹیلی کرتا جاتا ہے، دیکھتا جاتا ہے۔ جناب ابو ہریرہ احادیث سناتے جاتے ہیں، راوی کہتا ہے، امام حاکم لکھتے ہیں فما غیر منہ حرفا واحدا، جو پچھلے سال احادیث سنائی تھیں اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حرف بھی آگے پیچھے نہیں کیا تھا۔ بعین ہی اسی طرح سے تمام کی تمام وہ احادیث جتنی بھی اس نے گزشتہ سال کے اندر سنی تھیں مکمل طور پر سنا دیتے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کے اندر اس قدر محو ہیں کہ ہر ایک کو دین کی دعوت دیتے ہیں۔ اپنے گھر کے اندر ان کو پالنے والی ان کی ماں اللہ کے پیارے نبی کی نبوت کو نہیں مانتی، وہ مشرکہ ہے، بڑے غمزدہ ہوتے ہیں، ماں کو دعوت دیتے رہتے ہیں، ماں کا اصرار رہتا ہے ابو ہریرہ اس نئے دین کو چھوڑ دو، حتیٰ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنی ماں کو دعوت دیتے ہیں اور وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی گستاخی میں ایسی کلمات کہہ دیتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو اس سے دلی رنج اور دلی دکھ ہوتا ہے۔ اتنا دکھ ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس روتے روتے آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام آپ جانتے ہیں میری والدہ مشرکہ ہے، میں اسے دین کی دعوت دیتا رہتا ہوں، آج جب میں نے دعوت دی تو اس نے آپ کی جناب میں ایسے کلمات کہے ہیں جس سے مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے، آج آپ دعا کر دیں اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیتے ہیں اللہم اہدی ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت نصیب فرما دے۔ کیا عظمت تھی ان صحابہ کی۔ فخرجت مستبشرا، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں خوشی کے ساتھ دوڑا جاتا ہوں، اس قدر یقین ہو جاتا ہے کہ آج آپ نے دعا فرما دی ہے، میں دیکھوں اس دعا کا کیسا اثر ہوتا ہے اور میرے گھر میں کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ میں اپنے انداز میں اس حدیث میں غور کرتا ہوں تو میں سوچ کے کہا کرتا ہوں جناب ابو ہریرہ اپنی والدہ کے پاس مدینہ منورہ میں بعد میں پہنچے تھے اور اللہ کے پیارے نبی کی دعا عرش معلیٰ پہ پہنچ کر ان کے گھر پہنچنے سے پہلے قبول بھی ہو چکی تھی۔
گھر گئے، ان کی ماں کو پتہ چلا کہ قدموں کی آہٹ ہے، اندازہ ہوا کہ بیٹا ہی آیا ہوگا، کہا مکانک ابا ہریرہ، ابو ہریرہ اندر نہ آنا، اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں فسمعت خضخضۃ الماء، میں نے پانی کی گرنے کی آواز سنی، مجھے اندازہ ہوا، اور اس کے بعد جب میں اندر داخل ہوا تو میرے جانے سے پہلے میری ماں اسلام قبول کرنے کے لیے غسل کر کے نہا کے بیٹھی ہوئی تھی کہ ابو ہریرہ آج اپنے پیغمبر کا کلمہ پڑھا دو۔ حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کی دعاؤں پہ کفار کو بھی یقین تھا اور مشرکین کو بھی یقین تھا۔ آپ نے اشخاص کے لیے بھی دعائیں کی، آپ نے شہروں کے لیے بھی دعائیں کی، آپ نے کچھ اوقات کے لیے بھی دعائیں کی، آپ نے کچھ افراد کے لیے بھی دعائیں کی، آپ نے کچھ قبائل کے لیے بھی دعائیں کی، آپ نے کچھ خاندانوں کے لیے بھی دعائیں کی، اور آپ نے کچھ خواتین کے لیے بھی دعائیں کی۔ لیکن آئیے آج کے اس درس قرآن میں آپ کی دعاؤں کا اہم ترین حصہ، ان میں سے چند چیزیں میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں کہ ہم اس دور میں 21ویں صدی کے اندر اتنے فاصلوں کے ہوتے ہوئے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی دعا کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اگر آج بھی ایسا کوئی عمل کرتا ہے جس عمل کے لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے، تو یقیناً آپ کی ایک دعا سے آج بھی ہماری قسمت اور ہماری تقدیر بدل سکتی ہے۔ بہت سارے اعمال ہیں جن کے کرنے والوں کے لیے آپ نے دعائیں کی، ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے نماز کے حوالے سے ایک جوڑے کے لیے دعا کی ہے، ایک فیملی کے لیے دعا کی ہے۔ مجھے یہ امید ہی نہیں، یقین کامل ہے کہ جس گھر کے اندر بھی کوئی بھی کپل اور کوئی بھی شادی شدہ جوڑا اس حدیث پہ عمل کرے گا، آپ کی دعا آج بھی اس فیملی کو ملے گی، اور انشاءاللہ اس خاندان میں ہر طرف رحمتیں اور برکتیں نازل ہو جائیں گی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا استیقظ من اللیل فصلی، یا اللہ میری دعا ہے اس بندے پہ رحم فرماتے۔ بعض محدثین کہتے ہیں کہ یہاں فعل ماضی دعا کے معنی میں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ رحم فرما دے، یعنی جملہ انشائیہ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، رحمہ فعل ماضی بمعنی خبر ہے، یہ رپورٹ ہے کہ اس پہ رحم ہو گیا۔ جو معنی بھی لے لیں، یہ یقینی بات ہے کہ انشاءاللہ اس بندے پہ رحم ہو گیا۔ رحم اللہ رجلا، یا اللہ اس بندے پہ رحم فرما دے جو سویا فاستيقظ من اللیل، اور صبح کی نماز سے پہلے ہی رات کو اٹھ گیا اور تہجد کے وقت اٹھ کے فصلی، اس نے نماز پڑھی، پھر اس نے دیکھا میری بیوی تو ابھی تک سوئی ہوئی ہے، تو اسے بھی اس نے بیدار کر دیا۔ پھر آپ نے کہا رحم اللہ امرأۃ، یا اللہ اس عورت پر بھی رحم فرما دے جو رات کو سوئی پھر بیدار ہوئی، فصلت، پھر اس نے نماز پڑھی، پھر اس نے ایقظ زوجہا، اپنے خاوند کو بیدار کیا، اور دونوں جوڑوں کی آپس میں محبت ایسی ہے، آپس میں سمجھوتا ایسا ہے، آپس میں الفت اور گہرا تعلق ایسا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بیدار نہیں ہوتا تو پیار کے ساتھ اس کے چہرے پہ انہوں نے ایک دوسرے پہ وقتاً فوقتاً پانی کے چھینٹے لگا کے، ظاہر ہے یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو، محبت ہو، تعلق ہو، اور یہ طے ہو کہ ہم نے رات کو بیدار ہونا ہے، کچھ وقت اللہ سے باتیں کرنے کے لیے اور اللہ سے مانگنے کے لیے ہم نے نکالنا ہے، چھینٹے نہیں تو پیار کے ساتھ ہاتھ گیلا کر کے پیشانی پہ لگا دیا، چہرے پہ لگا دیا، محبت اور الفت کے ساتھ لگا دیا۔ جس فیملی کے اندر بھی یہ عمل شروع ہو جائے گا، اللہ کے پیارے نبی کی روزانہ ہی ان کو دعا ملتی رہے گی کہ اللہ اس فیملی پہ اپنی رحمت نازل فرما دے۔ ایک اور شخص اور ایک اور ایسا عمل جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وأداها كما سمع فرب مبلغ اوعى من سامع۔ اے اللہ میری یہ دعا ہے اس بندے کو سدا ترو تازہ رکھنا جو میری حدیثوں سے محبت کرتا ہے،
ان کو سنتا ہے، پھر ان کو یاد کرتا ہے، پھر جیسے سنتا ہے مینو ان بلا کم و کاس ویسے ہی آگے پہنچا دیتا ہے۔ اے اللہ جو میری حدیث کو آگے پہنچاتا ہے اس بندے کو سدا تر و تازہ رکھنا، اس کے چہرے کو خوش و خرم رکھنا۔ ایک تیسرا عمل جس کے کرنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، بالخصوص اعظم مارکیٹ کے تاجروں کے لیے بہت زیادہ قابل غور ہے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ باتیں ایسی ہیں کم از کم میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ بہت سارے لوگ مجھ سے باقاعدہ انہوں نے پوچھا، کچھ نوجوانوں نے، کچھ کاروباری دوستوں نے، کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ خرید و فروخت کے وقت لڑنا جھگڑنا چاہیے؟ یعنی لوگ پوچھتے ہیں باقاعدہ مجھ سے، تو کئی دفعہ لوگوں نے سوال کیا ہے۔ میرے علم میں تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ ہاں اس کے برعکس یہ حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں جو کہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور دیگر احادیث کی کتب میں بھی، اور اس کے مختلف الفاظ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى۔ اے اللہ میری امت کا وہ بندہ، میری امت کا وہ تاجر، میری امت کا وہ بزنس مین، میری امت کا وہ کاروباری انسان، میری امت کا وہ دکاندار، میری امت کا وہ گاہک، میری امت کا وہ بیچنے والا، اور میری امت کا وہ کسٹمر جس کے اندر 3 خوبیاں ہوں۔ اے اللہ میری دعا ہے میری امت کے اس انسان پہ اپنی رحمتیں نازل فرما دینا۔ سمحا اذا باع، جب کوئی چیز بیچنے لگے تو تب بھی نرم ہو۔ وَإِذَا اشْتَرَى، جب خریدنے لگے تب بھی نرم ہو۔ وَإِذَا اقْتَضَى، اور جب وہ اپنے قرضے کا تقاضا کرنے لگے اس وقت بھی نرم ہو۔ ایک اور حدیث میں یہ الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یحب، اللہ رب العزت کو اس انسان سے محبت ہوتی ہے، سمح البیع سمح الشراء وسمح القضاء، جو بیچتے ہوئے بھی نرم خو ہوتا ہے، خریدتے ہوئے بھی نرم خو ہوتا ہے، اور جو تقاضا کرتے ہوئے بھی نرم خو ہوتا ہے۔ ایک اور روایت کے یہ الفاظ ہیں، ادخل اللہ الجنت رجلا، اللہ رب العزت نے ایک ایسے انسان اور کاروباری کو یا عام فرد کو جنت میں داخل کر دیا جس کے اندر 4 خوبیاں تھیں، سمحا اذا باع وسمحا اذا اشترى وكان سمحا اذا اقتضى وكان سمحا اذا قضى، کہ جب وہ خریدتا تھا پھر بھی نرم خو ہوتا تھا، جب بیچتا تھا پھر بھی نرم خو ہوتا تھا، جب وہ کسی سے قرض لیتا تھا تب بھی نرم خو ہوتا تھا، یعنی وقت پہ بغیر کے تقاضے کے وقت پہ واپس کر دیتا تھا۔ وَسَمْحًا إِذَا اقْتَضَى، جب قرض واپس لیتا تھا تو اس وقت بھی نرم خو ہوتا تھا۔ یہ تو ہمارے معاشرے کا پتہ نہیں کہاں سے ایسی روایات لوگوں نے پڑھ لی ہیں جن میں یہ آ گیا ہے کہ لڑنا جھگڑنا ہے خرید و فروخت کے وقت۔ خرید و فروخت کے وقت اخلاقیات کے جنازے نہیں نکلا کرتے ہیں، اور ایک مومن وہاں اپنی اخلاقیات کو بالائے طاق نہیں رکھتا ہے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ کے لیے پروفٹ لینا جائز نہیں ہے، یا ایک کسٹمر کے لیے ریٹ کی تحقیق کرنا جائز نہیں ہے، خصوصاً آج کے ماحول میں جہاں ہر طرف دھوکہ ہے، ہر طرف فراڈ ہے۔ مومن بار بار ایک سوراخ سے ڈسا نہیں جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر دکاندار سے اس کو ڈسا جائے گا، لیکن اس کا یہ ضرور مطلب ہے کہ مارکیٹ کی بھی کچھ اخلاقیات تو ہونی چاہیے نا، دکانداری کی بھی کچھ مورل ویلیوز تو ہونی چاہیے نا، وہاں بھی اخلاقیات کا اظہار تو ہونا چاہیے۔ اور جو وہاں پر بھی اپنے اخلاقیات کو برقرار رکھتا ہے اور اتنے اعلیٰ ظرف انسان واقع ہوتا ہے کہ بیچتے ہوئے خریدتے ہوئے تھوڑا بہت کوئی معمولی فرق ہو تو نرمی کا اظہار کرتا ہے، اس نرمی کی وجہ سے بظاہر اس کو نقصان چند روپوں کا، چند ہزار کا ہو سکتا ہے، لیکن اس کی آخرت کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اس کے لیے اپنی زبان مبارک سے رحمت کی دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ اس بندے پہ رحم فرما دے، اس بندے پہ رحم فرما دے۔ ایک اور انسان اور ایک اور ایسا عمل جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، آپ نے بلکہ ایسے انسانوں کے لیے
3 دفعہ دعا فرمائی۔ حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ جو پہلی صف کے نمازی ہیں ان کو معاف فرما دے، جو پہلی صف کے نمازی ہیں ان کو معاف فرما دے، جو پہلی صف کے نمازی ہیں ان کو معاف فرما دے۔ تو صف اول کا اہتمام کرنا اور کوشش کر کے صف اول میں پہنچنا، یہ بھی ان اعمال میں سے ہے جن کے کرنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشش اور مغفرت کی دعا فرمائی ہے۔ ایک اور عمل جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، رحم اللہ امرأً صلی قبل العصر 4، اے اللہ جو عصر سے پہلے 4 رکعت ادا فرماتا ہے، نفل سنتیں، میری دعا ہے کہ اس بندے پہ اپنی رحمتیں نازل فرما دے، اس بندے پہ اپنی رحمتیں نازل فرما دے۔ ایک اور انسان جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، جو شخص حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے، تو حج اور عمرے کے موقع پر بھی بعض بھائیوں کو اپنی زلفوں اور اپنے بالوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، وہ ٹنڈ کروانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حلق، سر کے بال منڈوا دینا، بالکل صاف کروانا، یہ ان کو مشکل لگتا ہے۔ کوئی حرج نہیں، کٹنگ بھی جائز ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ دعا فرمائی ہے، اے اللہ جو حج یا عمرے کے موقع پہ اپنے سر کے بال اچھی طرح منڈوا دیتا ہے، میری دعا ہے کہ اس بندے پہ رحم فرما دے، میری دعا ہے کہ اس بندے پہ رحم فرما دے، میری دعا ہے کہ اس بندے پہ رحم فرما دے۔ تو یہ وہ چند ایک اعمال ہیں جن کے کرنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر دعا فرمائی ہے، اور ان میں سے ایک عظیم ترین انسان جس کے لیے صرف اللہ کے رسول ہی نہیں بلکہ خود اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں، اور پوری انسانیت کو اللہ دعا کے لیے لگا دیتا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین لا یصلون علی معلم الناس الخیر، وہ شخص جو لوگوں کو قرآن سکھاتا ہے، خیر کی بات سکھاتا ہے، احادیث سکھاتا ہے، نیکی کی تلقین کرتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، اچھی باتیں ٹیچ کرتا ہے، اچھی تعلیمات کو آگے پہنچاتا ہے، اللہ کے پیارے نبی بھی اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، اور 14 طبق کی ساری مخلوقات بھی اس کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے، بخشش کی، مغفرت کی دعائیں کر رہی ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت اس انسان کے اوپر رحم فرما رہا ہوتا ہے۔ تو آئیے اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں وہ تمام اعمال کرنے کی توفیق دے جن سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہم آج بھی حاصل کر سکیں، ایسے کام جن سے ہمیں آج بھی دعائیں مل جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔